گزشتہ جمعے یہ گوش گزار کیا گیا تھا کہ دین 5 حصوں پر مشتمل ہے: اعتقاد، عبادات، مالی معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اور یہ پانچوں کے پانچوں حصے اسی طرح اہم ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ اگر عبادات اپنی جگہ پر بڑا اہم حصہ ہے دین کا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر بھی دین کامل نہیں، پھر بھی ایمان کامل نہیں۔ کامل ایمان اسی کا ہے جس کے اندر یہ پانچوں حصے مکمل ہوں۔ بسا اوقات صرف بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی کی عبادات ساری ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، خوش اخلاقی کی وجہ سے، جو شخص سارا سال روزے رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزارتا ہے، اس سے بھی بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات یہ بھی دین کا اسی طرح اہم حصہ ہے جیسے نماز روزہ ہے، جیسے اعتقاد ہے ہمارے، جیسے معاملات ہیں۔ لیکن آج بہت سے لوگ اخلاق کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنا پرائیویٹ معاملہ، نجی معاملہ سمجھتے ہیں، اور پھر اخلاق کے معنی سے بھی واقف نہیں ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے، اس سے بھی نہیں واقف نہیں۔ ہم اور آپ تو صرف خوش اخلاقی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو خوشی سے مل لو، ہنس کے مل لو، کسی کو مسکرا کر مل لو۔ یہ ظاہری شکل ہے اخلاق کی۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر عبادت کا ایک شکل ہے، جسم ہے، ڈھانچہ ہے، صورت ہے، اور ایک اس کی روح ہے۔ جب تک روح نہیں ہوتی ڈھانچے کا کوئی اعتبار نہیں، شکل صورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اخلاق اس کا بھی ایک روح ہے۔ روح یہ ہے کہ جس سے آپ جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے ظاہر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں بھی وہ اچھا جذبہ ہو اس کے بارے میں، پھر وہ حسن اخلاق، خوش اخلاقی سمجھی جائے گی، پھر اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ اگر ایک آدمی سے آپ بڑے ہنس کے مل رہے ہیں، مسکرا کر مل رہے ہیں، خوش ہو کر مل رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، دل میں اس کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ملے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حسن اخلاق آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے اس حسن اخلاق کی روح اس کے اندر موجود تھی تو جنت میں لے کے گیا۔ دیکھیں حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہیں، بڑی عبادت گزار ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، فرض عبادات کے علاوہ بڑے کثرت سے نوافل پڑھتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ سارا سال کثرت سے نفلی روزے رکھتی ہے، تسبیح استغفار کرتی رہتی ہے، ذکر اذکار میں مشغول رہتی ہے، لیکن یا رسول اللہ زبان کی بڑی گندی ہے، وہ بڑی بد اخلاق ہے،
جس سے بات کرتی ہے اس کا دل دکھا دیتی ہے، اس کی وجہ سے والدین بھی اس سے ناراض، خاوند بھی ناراض، محلے والے بھی اس سے تنگ ہیں۔ یا رسول اللہ، ایک خاتون ایسی ہے وہ بھی اسی محلے میں رہتی ہے جو عبادت تو واجبی کرتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، کثرت سے نوافل نہیں پڑھتی، روزے کثرت سے نہیں رکھتی، واجبی روزے، فرض روزے رکھتی ہے، زیادہ تسبیح اذکار بھی نہیں کرتی وہ، لیکن یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اچھی ہے، وہ ہر کسی کی عزت کرتی ہے، اس کی وجہ سے والدین بھی اس سے خوش ہیں، خامند بھی خوش ہے، بہن بھائی بھی خوش ہیں، محلے والے بھی عزت کرتے ہیں اس کی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو زیادہ عبادت کرتی ہے اپنے، اس کا کیا انجام ہوگا آخرت میں، اور اس کا کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بس وہ ملاحظہ کریں۔ فرمایا کہ وہ عورت جو کثرت سے عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، تسبیح استغفار کرتی ہے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور یہ خاتون جو واجبی عبادت کرتی ہے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اخلاق، خلق عظیم جو اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں فرما رہے ہیں نا اس آیت میں، فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اعلی اخلاق۔ یہاں خلق سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے پورا قرآن کریم مراد ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے پورا دین اسلام مراد ہے، بعض نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں وہ مراد ہیں، بعض نے لکھا کہ قرآن کریم کے اندر جو آداب آتے ہیں وہ مراد ہیں۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ سے جب پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور کے کیا اخلاق ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلق القرآن، قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں احکامات نازل فرمائے ہیں، جو آداب نازل فرمائے ہیں، جو مسائل نازل فرمائے، ان کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، عمل کر کے دکھائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عملی قرآن دیکھنا ہو تو حضور کی زیارت کر لو، قرآن کے ہر حکم پر آپ کو اس میں تفسیر نظر آئے گی، تصویر نظر آئے گی، نقش نظر آئے گی۔ تو اخلاق کی روح جو ہے وہ دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، انتقام نہ ہو، غصہ نہ ہو، پھر آپ اس کی عزت کرو گے تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ یاد آ گیا، کسی جہاد میں گئے تھے، ادھر مسلمانوں کا لشکر، ادھر کفار کا لشکر، اب آپس میں جنگ ہونے سے پہلے دونوں کمانڈروں کے درمیان، مسلمانوں کے اور کافروں کے، یہ طے ہو گیا کہ بھئی اگر ایسا نہ کر لیں کہ تم بھی ایک پہلوان نکالو، ہم بھی نکالتے ہیں، ان کی کشتی کرواؤ، لڑواؤ، جو کامیاب ہو جائے اس وہ لشکر کامیاب ہو جائے گا۔ کہ ایسا کر لو بھئی۔ اب کفار کا جو لشکر میں سے جو پہلوان آیا میدان میں، اس دور کا سب سے بڑا مشہور رستم زمان تھا اس دور کا، وہ اس کو نکال دیا۔ اب مسلمانوں کے امیر لشکر کی نظر انتخاب جو پڑی وہ سیدنا علی پہ پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، بھی اس کا مقابلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بڑی خوشی سے گئے باہر۔ اب طے یہ ہوا کہ جو جس کو زیر کرے گا وہ اس کا گلا بھی کاٹے گا، یہ بھی طے ہو گیا تاکہ جھگڑا نہ ہو بعد میں کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں کی کشتی شروع ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اور کافر پہلوان کی، لڑتے 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 کوئی کافی دیر گزر گئی۔ حضرت علی نے ایسا داؤ کھیلا
اس کو پلٹ دیا اور چت کر دیا اور سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ لاؤ میری تلوار، اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ اب وہ جو نیچے پڑا ہوا کافر پہلوان تھا، اسے پورا یقین تھا کہ اب میری گردن کٹ جائے گی، اس نے نیچے پڑے پڑے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، صرف اس وجہ سے کہ میری مرنے کے بعد بھی شہرت ہو کہ دیکھو یہ وہ پہلوان تھا، مر گیا، قتل ہو گیا، علی کے چہرے پر بھی تھوکا تھا اس نے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس نے نیچے تھوکا، ادھر سے تلوار آئی، آپ اس کے سینے سے اتر گئے، تلوار ہاتھ میں رہ گئی اور چہرے سے تھوک پونچھا، ادھر سے وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یہ تو علی نے مجھے چھوڑ دیا۔ کھڑے ہو کے کہنے لگے علی تو اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں نہیں مجھے قتل کیا؟ کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے ہاں میں اللہ کا شیر ہوں، میں اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں۔ جب تک تو نے میرے منہ پہ تھوکا نہیں تھا، میں نے صرف تجھے قتل کرنا تھا اللہ کے لیے، اور جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، اب میرے سینے میں، میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی، اب اگر قتل کرتا تو اس میں انتقام ہوتا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا عمل کوئی ضائع کر دوں اللہ کے حضور، اور اللہ مجھے کہیں گے نہیں میرے لیے تھوڑا قتل کیا تھا، تو نے تو کیا تھا اپنے آگ بجھانے کے لیے غصے کی، اس لیے میں نے تو نے چھوڑ دیا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمائے کہ شیر حقم نستم شیر ہوا، ہاں میں اللہ کا شیر تو ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں، اپنی خواہش کا شیر نہیں ہوں۔ شیر حقم نستم شیر ہوا، فعل من بر دین من باشد گواہ، میرے اس فعل کے اوپر میرا یہ فعل جو ہے، میرا دین اس پہ گواہ ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، انتقام کی وجہ سے تجھے نہیں قتل کیا میں نے۔ تو بھائی یہ انتقام سے قتل کرتے تو بد اخلاقی ہوتی، اور بد اخلاقی کا عمل اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتا۔ تو اصل حسن اخلاق جو ہے، اس کی روح جو ہے نا، وہ دل کو صاف کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہیں یہ تعلیم دیں گے نا، اس کتاب کی جو میں نازل کر رہا ہوں، اور اس کتاب کی جو حکمت ہے، فلسفہ ہے، وہ تمہیں بیان سمجھائیں گے، وہیں تمہارا تزکیہ بھی کریں گے، تزکیہ نفس بھی کریں گے، تمہارے دل بھی صاف کریں گے۔ فرمائے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یزکی کا مطلب یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ کرنا۔ یہ صوفیہ حضرات ہمارے نفس کا ہی اصلاح کرتے ہیں، کینہ نکل جائے، بغض نکل جائے، حسد نکل جائے، غصہ نکل جائے، انتقام کی آگ نکل جائے۔